تو اس لیے میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیے ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی کیا صورتحال ہے، تباہ کاریاں، اللہ کی طرف سے عذابات۔ یہ ملک تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کہتے بھی ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہو اور اس طرح عذاب آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا سارا کچھ؟ اس ملک کے اندر کون سے ایسے اعمال شروع ہو گئے کہ جن اعمال کی بدولت آج اتنے بڑے بڑے عذابات ہمارے ملک میں آ رہے ہیں؟ یہ تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ تو کلمے کی بنیاد پہ رکھا ہے، تو ہمارے اعمال آج کیسے ہیں؟ یہ سارے کا سارا میرے بھائی ہمارے مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں جب کسی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی طوفانی بارشیں آ گئی، کوئی بھی مسائل آ گئے، فرمایا یہ عذاب ہوتا ہے یا آزمائش ہوتی ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ جس مصیبت کو دیکھ کے مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے، سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر دیکھ کے مسلمان سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب کی صورت۔ آج لاکھوں مسلمان گھروں سے بے گھر ہو گئے، شہادت کے رتبے کو پہنچ گئے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پر سیلاب کی تباہ کاریوں میں کسی کی جو ہے وہ 10 بھینسیں آ گئی، کسی کی 20 آ گئی، کسی کی 200 آ گئی۔ انڈیا سے کتنی بھینسیں پانی کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں آئی، جس کسی مسلمان کو ملی اس نے پکڑ کر اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ باندھ لی، کہا جی مال غنیمت آ رہا ہے جو اللہ دے رہا بس جی کا لیتے۔ تو میرے بھائی ہم توبہ کیا کریں گے؟ اتنے گھر اجڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، مسلمان کو پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، مسلمان پھر بھی کہہ رہا مال غنیمت ہے اس کو اپنے قبضے میں کرو۔ تو جب ہم اتنی بڑی تباہ کاری دیکھ کر توبہ نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی ہمارے لیے عذاب ہی ہے، پھر آزمائش تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں۔ اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، پوری امت کو اجتماعی توبہ کی۔ تو ساری امت دیکھیے کیا مسجدیں پہلے ویران ہوتی تھی اب بھر گئی ہیں، اتنی بڑی تباہ کاری ہوئی ہے۔ سیلاب جہاں پہ سیلاب نہیں ہے وہاں پہ اللہ نے بارشیں نازل کی ہیں۔ ہمارے ایک گاؤں کا اندازہ لگائیں یہاں پہ کتنی تباہ کاری بارشوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جانی نقصان نہیں ہوا لیکن جو ہے مالی نقصان ہوا ہے، اور ایسے ایسے علاقے نعوذ باللہ آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہوں گے کہ پورے کے پورے گھر سیلاب میں بہہ گئے اور شہید ہو گئے۔ گھر کے 21 افراد ہیں، 22 افراد ہیں، 25 افراد ہیں، کسی کے سارے گھر کے افراد شہید ہو گئے، کسی کا 1 بچہ، کسی کے 2 بچے، کسی کا کوئی بھی نہیں بچا۔ گھر تو ویسے سارے سیلاب کے اندر تباہ ہو گئے۔ تو میرے بھائی اس وقت ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کون سے اعمال اس ملک کے اندر شروع ہو گئے جن کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر اتنا بڑا عذاب نازل کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اور پوری امت کو اس وقت میرے بھائی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ یا اللہ آج تک جو بھی ہم نے غلطیاں کی، آج تک جو بھی ہم نے صغیرہ کبیرہ بڑے گناہ کیے، یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ یہی صورتحال اگر معافی نہ مانگی میرے بھائی اسی طرح موت آ گئی تو بغیر توبہ کے اللہ کے دربار میں نعوذ باللہ پیش ہوں۔ یہ سارے عذابات صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آج سب سے بڑا حکم نماز کا دیکھ لیں، آج کتنی فیصد لوگ جو ہے وہ اتنی تباہ کاری دیکھنے کے بعد بھی، اتنی شہادتوں کے بعد بھی مسلمان کا رخ مسجد کی طرف جو ہے وہ نہیں ہوا۔ مسلمان پھر بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں سیلاب آیا ہے، وہاں شہید ہوئے ہیں، پورا گھر تباہ ہوا، گھر گر گئے، جانی نقصان، مالی نقصان، میرا تو بچا ہوا، میرا علاقہ تو ٹھیک ہے، میں تو اپنے گھر میں صحیح رہ رہا ہوں، میرے اوپر تو عذاب نہیں آیا، لہذا میں تو وہی کام کروں گا جو پہلے کر رہا ہوں، جو پہلے جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہوں میں تو ویسے کروں گا، جو فراڈ سے اپنا کام چلا رہا ہوں میں تو ویسے چلاؤں گا۔
میرے اوپر تو عذاب نہیں ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، ان سے ناراض ہوا نا، وہاں عذاب آیا۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ یہ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچتا ہے، نہیں میرے بھائی، یہ ساری کی ساری امت اگر تباہ ہو جائے تو یاد رکھیے آج جو ہمارے بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے، جیسے گزشتہ امتوں کے ہم پڑھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کی اللہ نے شکلیں مسخ کر دی، نعوذ باللہ، انسانی شکل تھی، انسان تھے، کوئی بندر میں تبدیل ہوا، کوئی خنزیر میں تبدیل ہوا، اور کوئی قوم پوری کی پوری قوم پر اللہ کا عذاب ایسے آیا، ساری کے ساری اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ امت جمی عذاب سے کیوں بچی ہوئی ہے؟ حالانکہ ساری امتوں کے کلام مجید میں جتنی بھی امتوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے، خدا کی قسم وہ ساری امتوں کے گناہ اس ایک امت میں پائے جا رہے ہیں۔ وہ ساری امتوں کے گناہ ملائیں، ان سے زیادہ گناہ اس امت میں پائے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے عذاب سے ساری امت کیوں بچی ہوئی ہے؟ کیونکہ میرے بھائی ہمارے بیک گراؤنڈ میں، ہمارے پیچھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کو جمی عذاب سے محفوظ کرنا۔ جیسے آپ نے گزشتہ امتوں کو جب نافرمانی پہ تلی، اس میں فرما بردار بھی گئے، نافرمان بھی گئے، ساری کی ساری امتوں کو تباہ کیا، یا اللہ میری امت کو جمی عذاب سے محفوظ کرنا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں سوات میں سیلاب آیا، تارا سنگھ بچا ہوا ہے، دیپال پور بچا ہے، اکاڑا بچا ہے، لاہور بچا ہے، یہ بچا ہے، فلاں علاقہ بچا ہے، یہ اللہ جمی عذاب سے ساری امت کو محفوظ کر رہا ہے، تو وہ صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ ہمیں اللہ دکھا رہا ہے، یہ دیکھو کیسے میں تباہ کر رہا ہوں، سب کچھ میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اگر تم بھی نہ سدھرے تو تمہارے اوپر بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میرے بھائی اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ دنیا کے جس شعبے کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرنے، تو آج تک جو جھوٹ بول کے کاروبار کیا، آج تک جو فراڈ کر کے دھوکہ دے کے کاروبار کیا، اس سے بعد آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ میری توبہ، آج تک میں نے تجھے بھی ناراض کیا، تیرے نبی کو بھی ناراض کیا، آج میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، آج کے بعد کوئی فراڈ نہیں کروں گا، آج کے بعد کسی پر کوئی تہمت نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں اپنی غلط نظر سے کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، کسی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ سارے گناہوں سے میرے بھائی آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے، اسی طرح دنیا سے چلے گئے، پتہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا میرا تو ابھی 1 سال پڑا دنیا میں تو 5 سال ابھی رہوں گا، ابھی 20 سال رہوں گا، ابھی 30 سال رہوں گا۔ یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ شاید اگلے لمحے میں اسرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیج دے اور فوراً میری موت جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ جب ہر انسان جانتا ہے، پھر ہم توبہ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ پھر جھوٹ کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ پھر ہم غلط کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ میرے بھائی ہر انسان سے قبر میں سوال ہونا ہے۔ یہ تو نہیں کہ کافروں سے ہوگا مر ربو کا مادینو کا من نبیو کا، شاید ہم بچ جائے، ہم سے سوال نہ ہو، ہم جیسے جائیں گے فوراً جنت کا فیصلہ ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ ہر ایک بندے سے میرے بھائی سوال ہوگا، اس لیے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کا وقت ہے۔ اگر اس دنیا میں بھی تیاری نہ کی، اس کے بعد خدا کی قسم ٹائم نہیں ملے گا۔ قبر میں نیک اعمال نہیں ہو سکتے، قبر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عبادت مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے یہ دنیا کی زندگی اسی لیے دی ہے، اس لیے یہاں پہ وقت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے والے بنے، اپنے آپ کو سدھارنے والے بنے، اور اس دنیا کی زندگی میں موت کے بعد جو ملنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔